سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا سیدی عطارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرور ذیشان محبوب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور ایک مدنی انعام بھی ہے نا کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھے، تو آپ جب مدنی انعامات اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بھی عادی بن جائیں گے. اور کثرت کی تعریف جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ صبح 50 اور شام 50، بعض کے نزدیک صبح 100 اور شام 100 اور بعض کے نزدیک 300. تو امیر علیہ سنت نے جو ہمیں فگر عطا فرمایا ہے وہ ہے 313. ہماری فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے، لگائے مستقل قفل مدینہ لب پہ ہم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا شیخ ابو مدین رحمت اللہ تعالی علیہ بلند مرتبے کے مالک اور ابدال تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اندلس کی جامع مسجد خضر میں نماز فجر کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ چند نصرانی راہب بھی امتحاناً مسلمانوں کے لباس پہن کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان شروع کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر ایک درزی حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے عرض کی، حضور آپ کے حکم پر رات کو ٹوپیاں بناتے ہوئے دیر ہو گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے ٹوپیاں لی اور کھڑے ہو کر سب راہبوں کو پہنا دی. لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا، لیکن معاملہ جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان شروع کر دیا، جس میں یہ جملہ بھی فرمایا، اے فقراء، جب اللہ عز و جل کی طرف سے توفیق کی ہوائیں سعادت مند دلوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر روشنی بجھا دیتی ہیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانس لیا، جس سے مسجد کی تقریباً 30 قندیلیں بجھ گئیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں. اے فقراء، جب عنایت کے انوار مردہ دلوں پر روشنی کرتے ہیں تو وہ راحت و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ظلمت ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے
सांस लिया तो तमाम किंदिलों की रोशनी लौट आई। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आयत सजदा की तफसीर बयान करते हुए जब सजदा किया और लोगों ने भी सजदा किया तो राहिब भी रुसवाई के खौफ से लोगों के साथ सजदे में गिर गए। रुसवा होना पड़ेगा ना, रुसवाई ना हो, इसलिए वो भी सजदे में गिर गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजदे में यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो अपनी मखलूक की तदबीर और अपने बंदों की मसलहत बेहतर जानता है। ये राहिब मुसलमानों के लिबास में मुसलमानों के साथ तेरी बारगाह में सजदा किए हुए हैं। मैंने इनका जाहिर तब्दील कर दिया, इनके बातिन को तब्दील करने पर तेरे सिवा कोई कादिर नहीं। मैंने उन्हें तेरे दस्तरखाने करम पर बिठा दिया है। तू इनको कुफ्र की तारीकी से निकाल कर नूर ईमान में दाखिल फरमा दे। राहिबों ने अभी सर सजदे से ना उठाए थे कि उनसे कुफ्र और शिर्क की नापाकी दूर हो गई और वो इस्लाम में दाखिल हो गए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आपके दस्ते अक़दस पर तौबा कर ली। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह वालों की क्या शान है कि सांस से किंदिलें बुझा दी और सांस ही के जरिए किंदिलें रोशन भी फरमा दी। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले अल्लाह तबारक व तआला की अता से आने वालों को जान लेते हैं कि जो आया है ये कौन है, किस मकसद के लिए आया है, तो ये सब जान लेते हैं। किसकी अता से? अपने रब अज़्ज़ा वजल की अता से। आप देखिए कि इस अल्लाह के वली ने जान लिया कि आप रहमतुल्लाह ताला ने जान लिया कि ये जो आए हैं ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये गैर मुस्लिम है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की दुआएं कबूल होती हैं और नेक इज्तिमाअत में हाजिर होने से तकदीरें पलट जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ऐसे बेशुमार आए हैं जो कि गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहे थे, जो कि गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, जो कि बेनमाजी थे, जो कि झूठ बोलते थे, जो कि शराबें पीते थे, जो कि चोरियां करते थे, जो कि क्या क्या नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए, आशिकान रसूल की सोबत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल की काया पलट गई और वो भी ताइब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए दीन की हकीकत पेश करता हूं कि दीन की हकीकत क्या है। हदीस पाक में है कि यानी तुम में कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो खुद अपने लिए पसंद करता हो। हमें अपने कमाल ईमान का एहतिसाब करना चाहिए। अपने मुसलमान भाई के लिए क्या हम वो चीज पसंद करते हैं कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं? तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करें, वही चीज पसंद करें कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे नजदीक अपने बंदे की सबसे पसंदीदा इबादत लोगों से खैर खाई करना है। तो हम अपने लिए तो खैर खाई पसंद करें और अपने मुसलमान भाई के लिए खैर खाई पसंद ना करें, तो ये कैसे हो सकता है? कि कामिल मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे।
رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو قیامت کے دن 5 چیزیں لے کر آئے گا اسے جنت سے نہ روکا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کا بھی ذکر فرمایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عام مسلمانوں کی نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ باقدر طاقت ان کی خدمت کرنا، ان سے دینی و دنیاوی مصیبتیں دور کرنا، ان سے محبت کرنا، ان میں علم دین پھیلانا، اعمال نیک کی رغبت دینا، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حدیث بہت ہی جامع ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم باقدر طاقت باقدر استطاعت اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کا کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پاتے ہیں؟ کیا ہم درس بیان یا انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب غور و فکر کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا۔ قربان چاہیے میرے والد محترم امیر اہل سنت کے جذبے پر کہ آپ نے دعوت اسلامی کو ایک عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا، اور وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ معلوم ہے نا مدنی مقصد کیا ہے؟ بلکہ ہم سب دوہرا لیتے ہیں، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے روزانہ وقت مقررہ پر فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے۔ یعنی مدنی انعامات پر عمل کس طرح کرنا ہے؟ وقت مقررہ پر فکر مدینہ کرتے ہوئے، یعنی کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے کہ اب مجھے اس مدنی انعام یعنی فکر مدینہ والے انعام پر عمل کرنا ہے، فکر مدینہ والے مدنی انعام پر عمل کرنا ہے۔ میرے وہ منہ سے جو وہ صرف انعام نکل گیا تو میں 7 بار مدینہ 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 مدینہ، چونکہ امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا، امیر علیہ سنت کی خواہش ہے کہ ماحول، کام، انعام، مشورہ، چینل، یہ خالی بولنے کے بجائے مدنی چینل بولا جائے، مدنی انعام بولا جائے، مدنی کام بولا جائے، مدنی قافلہ بولا جائے، مدنی مشورہ بولا جائے۔ تو اگر کوئی بغیر مدنی کے بولے تو اسے چاہیے کہ وہ 7 بار مدینہ مدینہ کہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم مدنی ہی سب کے آگے لگاتے جائیں گے۔ اور یاد رہے یہ صرف تنظیمی کاموں کے لیے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا فرمایا امیر علیہ سنت نے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائی کے قافلہ یا الہی۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، یعنی نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ جبکہ ایک اور مقام ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں،
ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں دوستی کریں، اور اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں ملیں۔ اور ایک جگہ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول موجود ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل ایک جگہ بیٹھنا بھی نصیب ہوگا اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور آپس میں ملاقات بھی نصیب ہوگی، اور آپس میں دوستی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، مگر جو بھی ہو اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، تمہیں چاہیے کہ ایسا سچا دوست تلاش کرو جس کے سائے میں زندگی بسر کر سکو، کیونکہ دوست خوشحالی کے وقت زینت اور تنگی کے وقت امید ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو، حتیٰ کہ تمہارا اچھا گمان بدگمانی پر غالب آ جائے۔ اپنے دشمن سے دور رہو اور دوستوں میں سوائے امانت دار کے سب سے ڈرتے رہو، اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، لہذا کسی فاجر یعنی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کی جائے، ورنہ تم بھی فسق یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مبارک فرمان ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا سچا دوست تلاش کرو کہ جس کے سائے میں زندگی بسر کر سکو، یہ کیونکہ دوست جو وہ خوشحالی کے وقت زینت ہوتا ہے، زینت یعنی اس کی سجاوٹ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی ہوتا ہے، اور تنگی کے وقت یعنی جب اس کا حال اگر خوشحال ہو تو یہ جو ہے وہ دوست ہے، وہ اس کا دوست اس کی زینت ہے، یعنی اس کی سجاوٹ ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور جب اس کا برا حال ہو تو یہ اس کی اس وقت امید ہوتا ہے۔ مگر دوست بھی ایسا ہونا چاہیے، لالچی دوست نہیں ہونا چاہیے، اور بے وفا دوست نہیں ہونا چاہیے کہ لالچی دوست جب اس کا خوشحالی کے دن ہوں گے تو وہ مال ہی بٹورتا رہے گا، اور جب برا وقت آئے گا بائے بائے۔ چونکہ لالچی ہے نا، اس کو یہ کہنا بھی نصیب کہوں گا فی امان اللہ۔ اور اپنے دوست کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور ایسا گمان رکھو یعنی تمہارا اچھا گمان بدگمانی پر غالب آ جائے، اور اپنے دشمن سے دور رہو، اور دوستوں میں یعنی دوستوں میں بھی سوائے امانت دار سے ڈرتے رہو، یعنی جو امانت دار نہیں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈرتے رہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت دار کون ہے، یعنی امانت دار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا کہ امانت دار وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو، یعنی جو خوف خدا رکھتا ہو، لہذا کسی فاجر یعنی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کی جائے، ورنہ تم بھی فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو واقعی ہے کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، کیا صحبت و مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کی صحبت میں رہوں اور اس کا اثر نہ آئے، یعنی گناہگار کی صحبت میں رہوں اور مجھ پر اس کا اثر نہ آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے کہ
گلاب کے پھول میں اگر تل رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کا اثر لیتا ہے، آخر وہ تل جو ہے وہ گلابی ہی ہو جاتا ہے. تو اثر ضرور آتا ہے، صحبت کا اثر ضرور آتا ہے، چاہے اب صحبت اچھی ہو یا بری. اچھوں کی صحبت ہوگی تو اچھا اثر آئے گا، بروں کی صحبت ہوگی تو برا اثر آئے گا، بہرحال اثر ضرور آئے گا. صلو علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا ابو محمد احمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلے زمانے میں لوگوں کے باہمی معاملات کا تعلق دین سے تھا، حتیٰ کہ دین کمزور ہو گیا. دوسرے زمانے میں لوگ وفا کے ذریعے معاملات طے کرتے تھے، حتیٰ کہ وفا ختم ہو گئی. تیسرے زمانے میں لوگوں نے مروت کے ساتھ معاملات کیے، حتیٰ کہ مروت بھی ختم ہو گئی. اور اب لالچ و خوف کے سوا کچھ باقی نہیں. کیا فرمانے کہ پہلے کے لوگوں کے باہمی معاملات کا تعلق دین سے تھا، یعنی ان کی دوستی دین اسلام کی خاطر ہوتی تھی، ان کا ملنا دین اسلام کی خاطر ہوتا تھا، ان کا آنا جانا دین اسلام کی خاطر ہوتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا دین اسلام کی خاطر ہوتا تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ دین کمزور ہو گیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ اب جو ہے وہ لوگ جو وہ دین سے دور ہوئے. تو اب کیا دوسرے زمانے کے لوگوں نے وفا کے ذریعے معاملات شروع کر دیے، یہاں تک کہ وفا بھی ختم ہو گئی. اب جو وہ تیسرے زمانے کے لوگ، انہوں نے مروت کے ساتھ معاملات طے کرنے شروع کیے. مروت یعنی لحاظ و مروت لحاظ، یہاں تک کہ مروت بھی رخصت ہو گئی. تو اب کیا بچ گیا؟ لالچ اور خوف. آپ دیکھیے کہ اس وقت فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو دوستی کی وجہ لالچ ہوتی ہے، تقریباً وجہ لالچ ہوتی ہے یا پھر خوف ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ مالدار سے اگر دوستی کی جائے تو اس کی وجہ لالچ ہوتی ہے، اور مالدار سے یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو رعب و دبدبا کا مالک ہے یا وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو اس سے دوستی کی وجہ خوف ہوتا ہے. کیا میں اسے دوستی رکھوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا پتہ گول کر دے، ایسا نہ ہو کہ مجھے لٹکا دے. یا اور کوئی خوف بھی ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں اسے دوستی نہ کروں تو پھر کچھ معاملات ہو جائیں، یا گھر والے ناراض ہوں یا رشتہ دار ناراض ہوں. واللہ اعلم. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ دین ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے ہی کا نام ہے. کہ دین ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے ہی کا نام ہے. لوگ اگرچہ علانیہ گناہ کر رہے ہیں مگر اسلام ابھی باقی ہے. یعنی کسی بھی وجہ سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے. سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، خوف الہی، تقوی، امانتوں کی ادائیگی اور عوام و خواص کی خیر خواہی کو اپنے اوپر لازم کر لو. کیا فرماتے ہیں کہ خوف الہی کو اپنے اوپر لازم کر لو، تقوی اپنے پر لازم کر لو، امانتوں کی ادائیگی اپنے پر لازم کر لو، اور عوام و خواص کی خیر خواہی بھی اپنے اوپر لازم کر لو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے اوپر
مسلمانوں کی خیر خواہی لازم کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر وابستہ ہو جائیں. اور یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر وابستگی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملاً وابستگی کسے کہتے ہیں؟ آپ بیان فرما دیں. اچھا یوں تو سب دعوت اسلامی والے ہیں نا، ہے نا؟ جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہے گا ہم سے دعوت اسلامی والا ہی مانیں گے، دعوت اسلامی والا ہی کہیں گے. مگر عملی طور پہ وابستگی اسے کہا جاتا ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں. آپ ہی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ عملاً مدنی کاموں سے وابستگی اختیار کریں گے جبھی تو اس پر عمل ہو سکے گا نا، جبھی اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی. اس مدنی مقصد میں مدینہ 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 مدینہ، تو جبھی اس مدنی مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی. آپ صدائے مدینہ لگائیں، بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کریں، روزانہ 2 درس دینے یا سننے کی سعادت پائیں. یہ بھی دعوت اسلام کے مدنی کام ہے نا. 12 ماہ میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کی سعادت پائیں. علاقائی دورہ ہر ہفتے کرنے کی سعادت حاصل کریں. مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شرکت کیجئے. روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ اس کا رسالہ اپنے نگران کو جمع کروائیں. اور ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر، ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر، اول تا آخر معلوم؟ اول تا آخر مغرب تا اشراق و چاشت شرکت کیجئے. اور کیسیٹ اور وی سی ڈی اجتماع میں شرکت کیجئے. عطا و نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ کے دو دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب. آمین. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہر چیز میں عبادت تلاش کی، لیکن مجالس ذکر سے زیادہ اپنے سینے کو شفا دینے والی اور اس سے زیادہ افضل میں نے کوئی اور چیز نہ پائی. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ذکر اللہ کی مجالس سے سینے شفا پاتے ہیں. اچھا یہ خیال ہے کہ ذکر اللہ سے مراد صرف اللہ اللہ یا بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے یہ ذکر کرنا ہی نہیں، یا تسبیحات پڑھنا ہی نہیں، بلکہ درود پاک پڑھنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. تلاوت کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. اذان بھی ذکر اللہ ہے، بلکہ اس کا جواب دینا بھی ذکر اللہ ہے. اور سنتوں پر اجتماع، اس کا تو کیا کہنا کہ سنتوں پر اجتماع تو ذکر و اذکار کا مجموعہ ہی ہے. تو تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، یہ سب ذکر اللہ ہی تو ہیں، ورنہ اور کیا ہیں. اور ویسے ذکر کی جو نا 3 قسمیں، ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح. ذکر باللسان جیسے زبان سے ذکر کرنا، ذکر اللہ کرنا. ذکر بالقلب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات میں جو پیدا فرمایا ہے اس پہ غور و تفکر کرنا، علماء کرام کا مسائل میں استنباط کرنا. اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ذریعے طاعت الہی بجا لانا، جیسے حج ادا کرنا. اور ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں جو نا یہ 3 صورتیں پائی جاتی ہیں. کون سا؟ یہ سوال ہے، کون سا؟ یہ ذکر ہر مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر
5 وقت میں فرض ہے یہ نماز. دیکھیں نماز میں دیکھیے کہ تلاوت قرآن، ذکر اللہ، جیسے تکبیر تحریمہ ذکر اللہ، رکوع کے لیے تکبیر کہنا، پھر رکوع میں جو تسبیح ہے، سجدوں کی تسبیح، التحیات، درود ابراہیم، ثنا، تو یہ سب کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور یہ ذکر باللسان، ذکر بالقلب. خشوع جو ہے وہ یہ ذکر قلبی ہے. اب آیا ذکر بالجوارح، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تو یہ اعضاء کے ذریعے ہوا نا، یہ عبادت اعضاء کے ذریعے ہوئی، تو یہ ہو گیا ذکر بالجوارح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھیں. تو میٹھے اسلام بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا مجلس کے حوالے سے کہ جو آپ کی بارگاہ میں جو روایت پیش کی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز میں عبادت تلاش کی، لیکن مجالس ذکر سے زیادہ اپنے سینے کو شفا دینے والی اور اس سے زیادہ افضل میں نے کوئی اور چیز نہ پائی. الحمدللہ عز و جل اس ذکر کا مجموعہ، یعنی یہ جو عبادت ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر ہفتہ وار پائی جاتی ہے. ہر ہفتہ اور سنتوں کا اجتماع ہوتا ہے نا. یہ کیسی مجلس ہے؟ کہ دلوں کو شفا دینے والی مجلس. تو آپ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے سینے شفا پائیں گے. انشاءاللہ عز و جل محبت الہی حاصل ہوگی انشاءاللہ اجتماع کی برکت سے. ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی برکت سے محبت الہی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. الفت مصطفیٰ نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صحابہ و اہل بیت کی شان و عظمت کا پتہ چلے گا، اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. کس کی برکت سے؟ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے. انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. نزاع قبر و حشر اور پورے صراط پر خیر خیر اور خیر ہی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو آپ سب اسلامی بھائی کم از کم 12 ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیں، اور نہ صرف آنے کی بلکہ کم از کم ایک اسلامی بھائی کو ساتھ لانے کی بھی. سے آواز کم آئی ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہ نیت اسی وقت مانی جائے گی جب دل میں ارادہ بھی ہو، اسی وقت یہ نیت کہلائے گی. ورنہ خدا نہ خاصہ دل میں ارادہ نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور آپ نے کہا چلو یار ویسے ہی خوش کر دو اور ہاتھ اٹھا دو، تو یہ نہیں ہے، یہ نیت نہیں کہلائے گی. چلیں اگر خدا نہ خواستہ اشراق چاشت تک اگر شرکت نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ ہو جائے کہ مغرب تا صلاۃ و سلام. حضور یہ کیسے پتہ چلے گا ہماری اشراق چاش تک شرکت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے گھر کے اندر، یا ہم گھر پہ جائیں گے تو ہمیں اچھا آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا. تو آپ ایسی صورت میں آپ ہمیں کچھ مدنی پھول دیں کہ شرکت کرنے کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں وہ یہاں جو وہ رات شرکت ممکن ہے بالکل، کہ وہ الحمدللہ عز و جل یہاں اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی مرکز میں آرام کرتے ہیں. کھانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، بعض اپنے جو ہے وہ اپنے گھروں سے ٹفن لاتے ہیں اور ساتھ کھاتے ہیں سنتوں کے مطابق. پھر دوسرا ہے کہ یہیں آرام اور مسجد میں آرام اللہ کے گھر میں، اور پوری رات اعتکاف کا بھی ثواب. پھر شب جمعہ کہ کیسے اب مبارک کراتے افضل لاتے. پھر یہ کہ وہ تہجد میں اٹھنا، تہجد کی بھی سعادت ملتی ہے نا ہفتہ اور اجتماع کی برکت سے. اور پھر فجر جو ہے با جماعت، پھر جو ہے وہ بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت
پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشراق کو چاشت، پھر اس کے بعد گھر. اور چونکہ وہ جمعہ جو ہے وہ ورکنگ ڈے، تو اس میں جو وہیں سے پھر نوکری پہ چلے جائیں یا دکان پہ چلے جائیں. یعنی گھر پہ جانا یہ ضروری نہیں ایک رات رائے خدا عز و جل میں دے دے. گھر پہ جانا ضروری تو نہیں ہے. کئی ایسے کام ہوتے ہیں دنیاوی کام بھی کہ جن کے لیے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے یار میں کیا گھر جا کے کروں گا، مجھے دیر ہو جائے گی، میرا یہ کام رک جائے گا یا میرا کام رہ جائے گا، ٹھیک ہے یار میں یہیں رک جاتا ہوں. اسے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی سیلر ہے تو وہ کیا بولتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا اپنے صلی اللہ تعالی علی محمد مارکیٹنگ والے. اب جیسے کسی شہر میں گئے یا قریبی شہر میں گئے تو ان کا تو یہ دیکھا گیا کہ اب میں کیا وہ دوبارہ گھر جاؤں یا اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں جاؤں، یا ٹھیک ہے میں آگے نکل جاؤں گا، یا کل مجھے فلاں کام ہے تو فلاں کام سے چلے. جو دنیاوی کام کے لیے دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں اور ذہن بھی بنا لیتے ہیں، مگر آخرت کے لیے یہ بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا. تو انشاءاللہ عز و جل 12 ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو الحمدللہ عز و جل توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. معلوم ہے نا کئی ایسے آپ کو ملیں گے. دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں یہ آپ خرید فرمائیں اور اس میں مطالعہ کیجئے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو مادری ماحول سے وابستگی نصیب ہوتی ہے، اچھی صحبت نصیب ہوتی ہے، بری صحبت سے نجات ملتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو گناہوں سے ندامت حاصل ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو عاشقان مصطفیٰ کی رفاقت نصیب ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو بد مذہبیت سے چھٹکارا اور خوش عقیدگی نصیب ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو گناہوں کے مرض سے، موسی مرض گناہ ہے، گناہوں کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کو علم دین کی خیرات حاصل ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفائیں حاصل ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کو الٹے سیدھے میلے جھمیلوں سے نجات حاصل ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں آنے والوں کو بد اخلاقی سے نجات اور خوش اخلاقی بھی نصیب ہوتی ہے. اور اگر کوئی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کو عشق مجازی سے چھٹکارا بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی عشق مجازی کی بیماری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اسے چھٹکارا بھی حاصل ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع کی برکت سے. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں اس حوالے سے. چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے: میری زندگی کے گزشتہ 20 سال گناہوں کی دنیا میں بسر ہوئے. یعنی ان کی زندگی کے 22 سال گناہوں کی دنیا میں بسر ہوئے. بچپن ہی سے غلط دوستوں کی صحبت مل گئی جس نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی. عادات اس قدر بگڑ گئی کہ پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہ دیتا بلکہ اشکیا و فسکیا رسائل و کہانیاں پڑھنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مگن رہتا. رسالوں میں اپنے نام سے کہانیاں اور اشعار چھپوا کر خوش ہوتا، حتیٰ کہ بری صحبت اور غیر اخلاقی عادات کی نحوست ایسی چھائی کہ میں عشق مجازی کے پھندے میں گرفتار ہو گیا. اب میری حالت یہ ہو گئی کہ دن ہو یا رات بس اسی کے خیالات دل و دماغ پر چھائے رہتے اور معاذ اللہ گھنٹوں موبائل فون پر اس سے بات کرتا.
الغرض شیطان نے ایسا بہکایا کہ میں اس کی خاطر پیسہ اور زندگی کے گراں قدر لمحات کو خوب برباد کرتا رہا، مگر سوائے ذلت و رسوائی کے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ میرے دوستوں نے نہ صرف میرا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں بے حد پریشان رہنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ رنگینیاں صرف دھوکہ تھی۔ ایسے وقت میں کہ جب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، دعوت اسلامی نے مجھے ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کر دی۔ یعنی ایسے وقت میں کہ جب میں ٹوٹ چکا تھا تو دعوت اسلامی نے مجھے ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کی۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں سکون کی تلاش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچا۔ اجتماع میں ہونے والے اللہ عز و جل کے ذکر سے میرے بے قرار دل کو سکون نصیب ہو گیا۔ وہاں ہونے والی رقت انگیز دعا کے دوران میں نے آہوں اور سسکیوں میں ڈوبی آواز کے ساتھ گڑ گڑا کے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے نیک اور سنتوں کا پابند بنا دے۔ اب میں باقاعدہ ہر ہفتے پابندی سے اجتماع میں شرکت کرنے لگا اور اس طرح آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا گیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ عزت و مقام دیا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ عز و جل مرتے دم تک دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول۔ خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول۔ ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملے گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ گرائے شرابی مٹے ہر خرابی،
چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول. اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول. اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول. اگر درد سر ہو یا کینسر کہیں ہو، دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول. شفائیں ملے گی، بلائیں ٹلے گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول. گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول. پلا کر میں عشق دے گا بنائے تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے جو شخص دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے بھائی چارہ قائم کرنے والوں میں سے جب ایک کو دوسرے سے بلند مقام حاصل ہوگا تو وہ دوسرے کو اپنے ساتھ اس مقام پر لے جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح مل جائے گا جس طرح اولاد اپنے والدین اور اہل خانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کیونکہ جب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کیا جائے تو وہ نسبی بھائی چارے سے کم نہیں ہوتا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا معمول بنائیے تاکہ مدنی ماحول کی قدر پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.